امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے امام احمد کا ایک واقعہ نقل کیا ہے فتاوی میں. واقعہ یہ ہے کہ ایک امام احمد کے مصاحب تھے یا ان کے تلمیذ تھے، انہوں نے ایک کتاب لکھی اور امام احمد کی خدمت میں پیش کی. کہا کہ الفت هذا الكتاب وقد سميته كتاب الاختلاف. فقال الامام احمد رحمہ اللہ یا لیت ان تسميه كتاب السعة، اے کاش تم اس کا نام بدل کر کتاب السعة رکھ دو. سعة کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ گنجائش. وہ کتاب جو آپ کو گنجائش سے ہمکنار کرے. یہ بتایا کہ اس معاملے میں شریعت نے اتنی تنگی نہیں رکھی ہے، بلکہ ضرورت پڑنے پر ایک سے زائد آپ کے لیے رائے کی گنجائش ہے. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اما بعد. عزیز طلبہ، آپ مختلف اہم موضوعات پر مسلسل محاضرات سے استفادہ کرتے آئے ہیں. آج کا جو موضوع ہے اس کا تعلق فقہ اسلامی سے ہے، اور اگر اسے مزید وسعت دی جائے تو اس کا تعلق بیک وقت علوم قرآن، حدیث اور فقہ اور اصول ان تمام سے ہے. آپ نے جو اصطلاح یہاں سلائیڈ پر آپ نے دیکھی وہ ہے الفقہ المقارن. آج کے اس محاضرے کے ذریعے سے سب سے پہلے ہم یہ جانیں گے کہ فقہ مقارن کس کو کہتے ہیں. نمبر 2، فقہ مقارن کا دائرہ کار کیا ہے. نمبر 3، فقہ مقارن کے فائدے کیا ہیں. اور نمبر 4، فقہ مقارن سے ہم کس طرح فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اور 5واں نقطہ بھی شامل کر لیں کہ فقہ مقارن سے متعلق کتابیں اور فقہی سرمایہ جو ہے وہ کیا ہے. یہ 5 سوالات ہیں جن کے جوابات انشاءاللہ آج کے اس محاضرے سے آپ جانیں گے. دوسری بات، طریقہ محاضرہ کے حوالے سے ہمیشہ ہمارا اس بات پر اصرار رہتا ہے کہ تخصصات کے طلبہ کے ساتھ جو محاضرات ہوں، جو علمی مجلسیں اور نشستیں ہوں، اس میں تعامل اور تفاعل ہونا چاہیے، مشارکہ ہونا چاہیے. یک طرفہ ترسیل آپ جیسے طلبہ کے لیے محاضرات کے حوالے سے مفید اور مناسب نہیں ہے. تو اس لیے ہم اس محاضرے میں ایک حصہ وہ ہوگا جو تعارفی ہے، اس میں بھی ہم آپ سے بات چیت کریں گے اور آپ کے پاس موجود معلومات کو لے کر ہم اس موضوع کا دراسہ کریں گے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ کتابیں ہم نے آپ کے لیے منگائی ہیں کتب خانے سے، یہ سب اس موضوع کے مصادر اور مراجع سمجھے جاتے ہیں. عملی تدریب کے طور پر میں آپ کو ایک موضوع دوں گا اور ایک کتاب آپ حضرات گروپ بنا کر اس پر دراسہ کریں گے، گفتگو کریں گے، تاکہ یہ صرف ایک نظریاتی موضوع آپ کے لیے نہ رہے بلکہ ایک تطبیقی علم بن سکے، تجرباتی علم بن سکے. اس تمہید کے بعد میں اس موضوع کی طرف آپ کو لے کر آتا ہوں کہ فقہ مقارن، اس کا تعارف کیا ہے، کون سی کتابیں ہیں اس موضوع کی، اور اس کے ساتھ ساتھ اس سے استفادہ کے طریقے کیا ہیں. یہ سب آپ کے سامنے ہم پیش کریں گے. سب سے پہلی بات، مقارن آپ جانتے ہیں کہ عربی زبان کا لفظ ہے، اور اس کی لغوی تحقیق یا اس کا استعمال قرآن و حدیث میں کہیں نہ کہیں آپ کے ذہن میں یہ بات ہوگی. تو سب سے پہلا لفظ اس ترکیب میں ہے فقہ. فقہ کے معنی آپ سمجھتے ہیں العلم او الفہم، کسی چیز کی جانکاری یا کسی چیز کی سمجھ اور معرفت. جیسے ابھی انہوں نے پڑھا، قرآن کی آیت پڑھی، اس میں بھی اس کا ذکر آیا، یفقہوا قولی رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. تو یہاں فہم کے معنی میں ہے. اسی طریقے سے آپ نے جانا کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قالوا یا شعیب ما نفقہ کثیرا مما تقول. تو یہ فقہ کا لفظ، اس کی تعریف اصطلاحی لغوی آپ کو پڑھتے رہیں، میں اس تفصیل میں لے کر نہیں جانا چاہوں گا. دوسری چیز، صرف تذکیر کے طور پر فقہ کی اصطلاحی تعریف کیا ہے آپ نے پڑھی، العلم بالاحکام الشرعیہ العملیہ المکتسبہ من ادلتها التفصیلیہ، کہ احکام شریعت کا وہ حصہ جو عملی زندگی سے متعلق ہے اس کو جاننا، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ادلہ تفصیلیہ سے اسے حاصل کرنا.
تو فقہ بنیادی طور پر فقہ کی یہ تعریف ہے جو اصطلاحی تعریف ہے، اکثر آپ پڑھتے رہتے ہیں۔ دوسرا لفظ اس ترکیب میں ہے مقارن۔ آپ بتائیے عبادات میں ایک عبادت ہے جو اسی لفظ سے بنا ہے، کیا ہے؟ حج قران۔ تو حج قران کا کیا مطلب ہے؟ الجمع بین النسکین، عمرہ اور حج دو الگ الگ عبادتوں کو ایک ساتھ جمع کر دینا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ قران کہتے ہیں۔ تو قران کے یا قرانہ یقرنو کے معنی ہیں دو چیزوں کو جمع کرنا، جیسے حج قران ہے۔ بعد میں چل کر قارنہ کے معنی ہوتے ہیں موازنہ کرنا، قارن الشیء بالشیء، ایک چیز کا دوسری چیز سے موازنہ کرنا، دو چیزوں میں، دو آرا میں، دو اقوال میں، دو نظریات میں اگر آپ کو مقارنہ کرتے ہیں، موازنہ کرتے ہیں، کمپیریزن کرتے ہیں، تو اسی کو عربی زبان میں کیا کہا جاتا ہے؟ مقارنہ۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس لفظ کے لغوی اعتبار سے دو معنی، ایک ہے الجمع اور دوسرے ہے الموازنہ۔ اب اس کے بعد آگے بڑھیں، ایک اصطلاح کی حیثیت سے جب فقہ مقارن ہم کہتے ہیں تو اصطلاحی اعتبار سے اس کی کیا تعریف ہے؟ تو لوگوں نے بہت سی تعریفات کی ہیں، میں اس میں آپ کو الجھانا نہیں چاہتا، ایک آسان اور عام فہم اور جامع تعریف آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، اور وہ ہے العلم بالاحکام الشرعیہ العملیہ، اس کے بعد کیا ہے پڑھیے؟ الظنیہ۔ یہی لفظ ہے جو فقہ مقارن کا وجہ امتیاز۔ دیکھیے العلم بالاحکام الشرعیہ العملیہ، یہاں تک تو فقہ عام بھی اس میں شامل ہے، فقہ مذہبی بھی اس میں شامل ہے، لیکن جب آپ الظنیہ کہتے ہیں تو یہ اصل میں فقہ مقارن کی بنیاد ہے۔ اس کے بعد اس کا جو لاحقہ ہے وہ بھی پڑھ لیجئے، باستقراء الاقوال والادلہ والموازنہ بینہا ای بین الاقوال والادلہ وفق قواعد الاستدلال۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ فقہ مقارن کا مطلب ہے کہ عملی شرعی احکام جو کہ ظنی ہیں ان کا علم، ان کی جانکاری، ساتھ ساتھ کیا ہے؟ باستقراء الاقوال والادلہ، اس مسئلے سے متعلق تمام تر اقوال کو جمع کرنا، تلاش کرنا، اور ان تمام اقوال کی دلیلوں کو تلاش کرنا، جمع کرنا، پھر ان کے درمیان موازنہ کرنا، کمپیریزن کرنا، دو قول، چار اقوال ملے، ان اقوال کے درمیان آپ موازنہ کر رہے ہیں، ان کی ادلہ کے درمیان آپ موازنہ کر رہے ہیں، اور اس کے بعد کہا گیا کہ وفق قواعد الاستدلال۔ قواعد الاستدلال کیا ہے؟ وہی ہے جو اصول فقہ میں آپ پڑھتے ہیں، الادلہ الشرعیہ، اس کی ترتیب کیا ہے؟ قیاس، اجماع، قیاس، سنت، کتاب، یہ ترتیب ہے، الکتاب والسنت والاجماع والقیاس۔ تو قواعد استدلال، اسی طریقے سے آپ اس میں ظنی الدلالہ، قطعی الدلالہ، یہ سب پڑھتے ہیں، مقید پڑھتے ہیں، مطلق پڑھتے ہیں۔ تو یہ جو قواعد استدلال ہیں ان سب کو سامنے رکھ کر جو مسائل شرعی ہیں، عملی زندگی سے ان کا تعلق ہے لیکن وہ ظنی ہیں، ان مسائل سے یہ علم بحث کرتا ہے۔ کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو غیر ظنی مسائل ہیں، غیر ظنی کون سے مسائل ہیں؟ ظنی کا مقابل کیا ہے؟ قطعی۔ جو مسائل قطعیہ ہیں وہ فقہ مقارن کے دائرے میں نہیں آتے۔ بات سمجھ آئی؟ جو مسائل قطعیہ ہیں وہ فقہ مقارن کے دائرے میں نہیں آئیں گے، مسائل ظنیہ صرف آئیں گے۔ ایک بنیادی نقطہ اس حوالے سے آپ کو یہ سمجھنا ہے۔ اب دوسری چیز یہ ہے کہ اس علم کا نام کیا ہے؟ تو اس کے دو تین نام آپ کو تاریخ میں، فقہ کے ذخیرے میں ملیں گے۔ ایک ہے علم الخلافیات، الخلافیات، اسی طریقے سے علم الخلاف، اور یہ نیا نام ہے جس کو فقہ مقارن کہا جاتا ہے۔ تو یہ بات واضح کر دوں آپ پر کہ فقہ مقارن کوئی نیا فن نہیں ہے، فقہ کی کوئی نئی شاخ نہیں ہے، بلکہ یہ قدیم سلف صالحین سے آئی ہوئی علم کی ایک شاخ ہے، فقہ کی ایک فرع ہے۔ بس فرق یہ ہے
کہ قدیم زمانے میں اس کا نام کچھ اور تھا، اب اس کا نام کچھ اور ہے۔ اسی وجہ سے امام ابن خلدون نے یہ بات کہی ہے کہ قدیم زمانے میں مسائل خلافیہ کے نام سے ان مسائل سے بحث کی جاتی تھی، مسائل خلافیہ کے نام سے ان مسائل کو جمع کیا جاتا تھا، مدون کیا جاتا تھا، اور اب جا کر اس دور میں اس کو فقہ مقارن کا نام دیا گیا۔ اب اس کے بعد ایک اور اہم سوال یہ ہے کہ اس فن کا آغاز کب ہوا؟ تو فقہ مقارن پہ جن لوگوں نے لکھا ہے ان میں سے بعض کی رائے یہ ہے کہ خلافت عباسیہ کے دور میں فقہ مقارن کا آغاز ہو گیا تھا، ایک قول یہ ہے۔ لیکن جن لوگوں نے بڑی باریکی کے ساتھ اور تنقیدی نگاہ کے ساتھ اس کی تاریخ پر نگاہ ڈالی، ان کا یہ احساس ہے کہ عہد عباسی میں مقارنہ کا آغاز نہیں ہوا تھا، بلکہ اس زمانے میں جمع الاقوال کا آغاز ہوا تھا، اور پھر اس کے بعد جب مذاہب اربعہ کی نشو و نما ہوئی اور ہر مسلک کے مصنفین نے اپنے مسلک کے اقوال کو یکجا کرنا شروع کیا، تو ضمناً انہوں نے دوسرے فقہا یا مقابل آراء کو ذکر کر دیا۔ جیسے اگر آپ دیکھیں امام محمد کی کتاب ہے کتاب الحجہ علی اہل المدینہ، اس میں انہوں نے ان مسائل سے گفتگو اور بحث کی ہے جن میں فقہ مدرسہ عراق اور مدرسہ حجاز یا مدرسہ مدینہ امام مالک کا جو مدرسہ تھا اس میں اختلاف پایا گیا، اور انہوں نے فقہ حنفی کے ادلہ کو پیش کیا اور ان مسائل کو ڈسکس کیا جن مسائل میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے اختلاف تھا۔ اسی طریقے سے کتاب ہے بالکل ابتدائی دور کی اختلاف ابی حنیفہ اور ابن ابی لیلہ، تو ابو حنیفہ اور ابن ابی لیلہ دونوں معاصر دور کے بڑے ممتاز فقہا میں سے ہیں، ان کے درمیان جن مسائل میں اختلاف تھا اس کو اس میں جمع کیا گیا۔ تو گویا ابتدائی دور میں یہ جو علم الخلاف تھا یا فقہ مقارن کی جو تصویر تھی وہ اس انداز کی تھی کہ کسی ایک مسلک کی رائے کو جمع کیا جاتا اور اس کے ساتھ اضافی مقابل رائے کو ذکر کر دیا جاتا۔ مثال کے طور پر بعد کے دور میں آپ نے ہدایہ پڑھی تو امام ہدایہ کو مرغینانی کو آپ دیکھتے ہیں کہ ہر مسئلے میں انہوں نے ہدایہ کے امام شافعی کا قول ضرور ذکر کیا، تو مقصود امام شافعی کا قول ذکر کرنا نہیں ہے، مقصود ہے فقہ حنفی کو ذکر کرنا، لیکن ایک مقارنہ کے طور پر انہوں نے جا بجا امام شافعی کا قول ذکر کیا، اپنی دلیلیں ذکر کی اور دلیل ترجیح اپنی ذکر کی، سبب ترجیح ذکر کیا اپنا۔ تو اس طریقے سے فقہ اختلاف یا فقہ مقارن کی نشو و نما ہوئی۔ پھر اس کے بعد ایک دور آیا، ائمہ اربعہ کے بعد کا دور ہے، جس میں فقہی تعصب اور تحزب کا دور شروع ہوا کہ ہم اپنے مسلک کو راجح قرار دیں اور دوسرے کے مسلک کو دوسری رائے کو مرجوح قرار دیں۔ تو اس نقطۂ نظر سے بہت سی کتابیں لکھی گئی اور بیشتر فقہی سرمایہ آپ کو اسی انداز کا نظر آئے گا۔ پھر اس کے بعد تیسرا دور ہوتا ہے جو عہد حاضر جس کو آپ کہہ سکتے ہیں، یا تھوڑا سا پہلے کا، جس میں باضابطہ فقہ مقارن کے خط و خال طے ہوئے، اس کے مناہج طے ہوئے، اس کے اصول اور ضابطے طے کیے گئے، اور ان اصولوں اور ضابطوں کی روشنی میں معاصر فقہی سرمایہ کو مدون اور مرتب کیا گیا۔ تو اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اختلاف تو عہد صحابہ سے چلا آیا ہے فقہی، اور صحابہ نے اپنے اپنے دور میں ان کے جو اقوال تھے بعد کے مصنفین نے، جیسے ابن ابی شیبہ کو اٹھا لیں مصنف میں، مصنف ابن ابی شیبہ، تو انہوں نے ہر طرح کی روایات، اقوال، ادلہ کو جمع کر دیا۔ امام ترمذی کو دیکھ لیں، انہوں نے فقہی مذاہب اور مسالک کا اشارہ بھی کیا اور ان کے ادلہ بھی ذکر کر دیے۔ تو گویا اس اختلاف کی نشو و نما بالکل ابتدائی دور میں رکھی گئی، لیکن اس کے بعد دھیرے دھیرے یہ ایک مستقل فن اختیار کرتا گیا، اور اخیر دور میں جا کر اس کے اصول اور ضابطے طے ہوئے، اور یہ جو دور ہے یہ فقہ مقارن کے عروج کا دور ہے۔ تو یہ ایک مختصر سی تاریخ تھی اور تاریخی پس منظر تھا، ہم نے چاہا کہ آپ کے سامنے یہ آ جائے۔ اب اس کے بعد
اگلے سلائیڈ کی طرف چلیے، اور وہ سوال ہے کہ موضوع الفقہ المقارن، فقہ مقارن کا موضوع کیا ہے؟ تو باختصار اس کا جواب ہے مسائل الاختلاف، المسائل التي وقع فيها خلاف العلماء وتعددت فيها الأقوال وتنوعت الآراء وتفرقت وجهات النظر، فهذا هو موضوع الفقه المقارن. اور اگر تفصیل سے کہنا ہے تو مسائل الاحکام الشرعیہ العملیہ الظنیہ التي اختلف فيها العلماء المجتہدون، تو یہ ہے فقہ مقارن کا دائرے کا. اب میں مثال دے کر آپ کو سمجھاؤں، جیسے قرآن مجید نے کہا کہ اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، تو یہ جو اقامت صلاح کا مسئلہ ہے فقہ مقارن کا یہ دائرہ کار نہیں، یہ فرض ہے، متفق علیہ ہے، یہ قطعی مسئلہ ہے، اس میں کسی بھی طرح کے اختلاف کی گنجائش نہیں. لیکن جب اسی نماز کے اوقات کا مسئلہ آئے گا، نماز کے سنن اور رواتب کا مسئلہ آئے گا، اس وقت اختلاف ہوگا. یا جیسے وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، اپنے سر کا مسح کیجئے، تو سر کا مسح کرنا یہ قطعی الدلالہ اور قطعی الثبوت ہے، تو اس مسئلے میں کوئی اختلاف کی گنجائش نہیں ہے. لیکن کیا مکمل سر کا مسح کرنا فرض ہے، یا چوتھائی سر یا اکثر حصے کا مسح کر دینا کافی ہے یا نہیں ہے، یہاں اختلاف ہوگا، اس لیے کہ یہ بات قطعی الدلالہ یا قطعی الثبوت نہیں ہے. اسی لیے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور امام ابو حنیفہ کے درمیان اختلاف ہوا. بعض جو ہے تبعیض کے لیے ہے یا شمول کے لیے ہے، عربی زبان میں دونوں استعمال ہے، تو ایک امام نے اس کو تبعیض کے لیے شمار کیا، ایک نے شمول کے لیے شمار کیا، دونوں نے الگ الگ رائے دی. بات سمجھ آئی آپ کو؟ تو جو قطعی مسائل ہیں، جو قطعیات ہیں، ان میں فقہ مقارن کا کوئی دخل نہیں ہے، ظنیات میں فقہ مقارن کا دخل ہے. بات واضح ہو گئی؟ چل اب ہم آگے بڑھتے ہیں. فقہ مقارن کی اہمیت کیا ہے، کیوں آپ کو پڑھنا چاہیے، اس سے آپ کو کیا فائدہ ہوگا؟ دیکھیے، اس حوالے سے چند نکات ہم نے ذکر کیے، اور میں چاہتا ہوں کہ اس کو آپ لوگ نہ دیکھیں، آپ ڈسکس کر کے یہ بتائیے کہ ہم نے جو وضاحت کی فقہ مقارن کی ابھی، اس وضاحت کی روشنی میں آپ کو کیا فائدہ محسوس ہوتا ہے فقہ مقارن کا. اب آپ کا کام شروع ہوتا ہے، بتائیے، بسم اللہ، القمہ بولو، کوئی فائدہ ہے یا نہیں ہے؟ ہاں، بہت اچھے، احسن، بارک اللہ فیک. ان کا جواب یہ ہے کہ بہت سے وہ مسائل جس میں فقہا کے درمیان اختلاف رہا ہے، اور آج کسی ایک جہت پر عمل کرنے میں ہمیں دقت ہے، تو فقہ مقارن ہماری مدد کرے گا اس کے دوسری جہت پر عمل کرنے کے لیے. جیسے حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے مفقود الخبر کے مسئلے پر کیا تھا کہ فقہ حنفی کے اس مسلک پر عمل کرنا دشوار تھا، تو انہوں نے فقہ مالکی سے استفادہ کیا. اور یہیں سے میں ایک نقطہ آپ کو بتاؤں کہ پورے فخر سے یہ بات کہیے گا کہ فقہ مقارن کی ہندوستان میں بنیاد رکھنے والے حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ. ٹھیک ہے، چلیے دوسرا فائدہ بتائیے. بالکل، علی وجہ بصیرہ اپنے مسلک پر عمل کرنا، بہت اچھا جواب ہے. لیکن یہ بات بھی یاد رکھیے گا کہ فقہ مقارن آپ کو تحزب اور تعصب سے آزاد کرتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بالکل بے لگام ہو جاتے ہیں آپ. لیکن ہوتا کیا ہے کہ جب آپ ایک مسئلے کی مختلف جہتوں کو دیکھتے ہیں، اس میں اقوال ادلہ تک آپ کی نظر پہنچتی ہے، تب آپ کو احساس ہوتا ہے کہ ہمیں اس میں اتنے تشدد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ ادلہ دونوں جانب ہیں. تو اس سے انسان کے فکری افق میں ایک توسع پیدا ہوتا ہے. بات سمجھ آئی؟ بہت اچھا جواب. جی ہاں، احسن، الوصول الى القول الصحیح والصواب، قول جو درست قول ہے دلائل کی روشنی میں، جو استدلالی ضابطے ہیں ان کی روشنی میں، ان تک انسان کی رسائی ہوتی ہے. بہت اچھا. جی آپ لوگ لکھیں یہ فوائد، یہ آپ کے طلبہ کی طرف سے تو بے معنی نہیں ہے، اہم ہے، لکھیے سارے نکات. جی احسن، بارک اللہ فیک، التوسع الفقہی. جی احسن،
استنباطی تنمیت المہارات الاستنباطیہ، اس کو لکھیے تنمیت المہارات الاستنباطیہ، کہ آپ مسائل پر استنباطی نگاہ کیسے ڈالیں، مسائل کو حل کیسے کریں، اس کا ملکہ پیدا ہوگا۔ اور اس کو تھوڑا سا اور آگے اگر عام کریں، آپ لکھیے تنمیت المہارات الفقہیہ، جو فقہی مہارتیں ہیں وہ انسان کے اندر پیدا ہوں گی۔ تنمیت المہارات الفقہیہ و تنمیت المہارات الاستنباطیہ، دونوں الگ الگ ہیں اور ان دونوں کو مستقل لکھیے۔ جی احسن، احکام کی علت سمجھ میں آتی ہے، کسی حکم شرعی کی علت کیا ہے وہ سمجھ میں آتی ہے۔ جی آپ کوئی کچھ کہہ رہے تھے؟ جی ہاں جی 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 احسن، دیکھیے بہت اچھی بات انہوں نے کہی کہ جب ہم کسی مسئلے میں اختلاف پاتے ہیں تو پھر خود ہماری نگاہ میں وسعت اور کشادگی پیدا ہوتی ہے، اندازہ ہوتا ہے کہ شریعت نے اس معاملے میں گنجائش رکھی ہے۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے امام احمد کا ایک واقعہ نقل کیا ہے فتاوی میں۔ واقعہ یہ ہے کہ ایک امام احمد کے مصاحب تھے یا ان کے تلمیذ تھے، انہوں نے ایک کتاب لکھی اور امام احمد کی خدمت میں پیش کی، کہا کہ الفت هذا الكتاب وقد سمیته کتاب الاختلاف، فقال الامام احمد رحمہ اللہ یا لیت ان تسمیه کتاب السعة، اے کاش تم اس کا نام بدل کر کتاب السعة رکھ دو۔ سعة کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ گنجائش۔ وہ کتاب جو آپ کو گنجائش سے ہمکنار کرے، یہ بتائے کہ اس معاملے میں شریعت نے اتنی تنگی نہیں رکھی ہے، بلکہ ضرورت پڑنے پر ایک سے زائد آپ کے لیے رائے کی گنجائش ہے، ایک سے زیادہ آپشنز آپ کے پاس موجود ہیں۔ تو یہ بھی ہے۔ جی لکھتے جائیں سارے فوائد۔ جی ہم آگے بڑھیں۔ ائمہ کے حوالے سے، جی ائمہ نے جو ان کا منہج استدلال ہے وہ سمجھ پائیں گے کہ ایک ہی، اب جیسے میں نے یہ مثال دی سکوں کی، تو دیکھیے امام شافعی اور امام حنیفہ میں جو اختلاف کی بنیاد کیا ہے؟ منشأ الخلاف وہ با ہے، کہ با تمییز کے لیے بھی آتی ہے عربی زبان میں، اور با جو ہے شمول کے لیے بھی آتا ہے۔ تو ان دونوں کا محمل اور ان کا منہج استدلال یہاں سے آپ کو پتہ چلا۔ جی خدمت القضاء والافتاء، بے شک۔ جی بہت اچھے، جو اصول استنباط ہیں ائمہ مجتہدین کے، ان تک انسان کو واقفیت اور رسائی ہوتی ہے۔ بہت اچھا، ماشاءاللہ، جزاکم اللہ خیر، بہت اچھے آپ لوگوں نے جوابات دیے اور سب درست تھے۔ تو اب ہم مختصر سا میں نے انہی چیزوں کی طرف اشارہ کیا ہے۔ سب سے پہلے میں نے کہا توسیع مدارک الطالب، طالب علم کے افق کو وسعت اور کشادگی نصیب ہوتی ہے۔ کیسے؟ بالاطلاع على اقوال الائمہ المختلفہ فی مسئلہ واحدہ، ایک ہی مسئلے میں متعدد ائمہ کے جو اقوال ہیں ان تک انسان کو واقفیت ہوتی ہے۔ اور ہوتا کیا ہے کہ دیکھیے، جب آپ صرف ایک قول اگر پڑھے ہوئے ہیں تو آپ کو لگے گا دین میں یہی درست ہے، اس کے سوا درست نہیں ہے۔ جیسے ہمارے ہندوستان سے جو لوگ سعودی عرب جاتے ہیں یا عالم عرب جاتے ہیں، وہاں ان کو دوسرے مسالک اور فقہ سے سامنا کرنا پڑتا ہے۔ امام کوئی حنبلی ہے، کوئی مالکی ہے، کوئی شافعی ہے، تو ائمہ کی بعض چیزوں کو دیکھ کر اچنبھے کے شکار ہوتے، کہتے ہیں یہ کیا ہے، تو نماز ہی فاسد ہو گئی۔ اب جیسے آپ حرمین میں نماز وتر ادا کر رہے ہیں تو دو سلام سے وہ نماز وتر پڑھتے ہیں، کبھی ایک ہی سلام سے پڑھتے ہیں، کبھی ایک قاعدہ سے پڑھتے ہیں۔ تو جو آدمی ان تمام فقہی رجحانات اور اقوال سے واقف ہوگا وہ کسی اچنبھے کا شکار نہیں ہوگا، بلکہ وہ کہے گا ٹھیک ہے، دونوں رائے ہے۔ اور علامہ عبدالرشید نعمانی بہت بڑے حنفی فقیہ اور محدث تھے پاکستان کے، اور بر صغیر میں ان کی سند بہت عالی تھی۔ حضرت مولانا کے پاس جو سند ہے وہ مولانا عبدالرشید نعمانی صاحب رحمہ اللہ سے بھی ہے۔ تو ان سے کسی نے پوچھا کہ ہم حرمین جائیں تو نماز وتر کیسے پڑھیں، حالانکہ وہ وکیل الاحناف ہیں اور احناف کے اصول حدیث پر ان کی گہری نگاہ ہے۔ بہت کم لوگ ہیں، اصول فقہ پہ تو نگاہ ہوتی ہے احناف کے، لیکن احناف کا جو منہج استدلال بالسنہ ہے اس پر بہت کم لوگوں کی نگاہ ہوتی ہے۔ علامہ عبدالرشید نعمانی اس حوالے سے بہت صاحب علم آدمی ہیں، لائق فائق تھے۔ ان کی کتاب ہے ما تمس الیہ الحاجہ لمن یطالع سنن ابن ماجہ، بہت عمدہ کتاب ہے، پڑھیے گا، آپ کی لائبریری میں موجود ہے۔ تو علامہ عبدالرشید نعمانی سے یہ سوال کیا گیا کہ وہاں جائیں اور
وطر میں اگر شریک ہو جائیں تو کیا کریں، وطر کا موقع ہے تو کیا کریں؟ تو انہوں نے کہا کہ تصور کرو کہ امام احمد امامت کر رہے ہوں، کیا تمہاری مجال ہے کہ ان کو چھوڑ کر چلے جاؤ گے؟ تو یہ وسعت اور کشادگی ہمارے محدثین اور فقہا کے درمیان تھی۔ تو بہرکیف مسائل اختلاف آراء سے آپ کو واقفیت حاصل ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح دوسرا جو فائدہ آپ نے ذکر کیا وہ تنمیت الملکہ الفقہیہ، فقہی مہارت طلبہ میں پیدا ہوتی ہے۔ جب آپ کا اختصاص فقہ ہے تو آپ کو پڑھنا ضروری ہے اور یہ ملکہ پیدا کرنا ضروری ہے۔ ملکہ الفقہیہ کس کو کہتے ہیں؟ کہ ایک مسئلہ شاید آپ نے نہ پڑھا ہو تو بغیر پڑھے جواب نہیں دینا چاہیے، لیکن آپ کے دل میں ایک رجحان تو پیدا ہو، آپ کے ذہن میں ایک میلان تو پیدا ہو کہ یہ جائز ہوگا کہ ناجائز ہوگا۔ یہ میلان اور رجحان ملکہ فقہیہ سے پیدا ہوتا ہے۔ آپ تحقیق کر لیں بعد میں، لیکن یہ فقہی رجحان اور میلان آپ کے اندر پیدا ہونا چاہیے۔ اسی میں کہ کس طرح ملکہ فقہیہ پیدا ہوتا ہے، علماء کے مناقشات کو جب آپ پڑھتے ہیں اس سے پیدا ہوتا ہے۔ دقت استنباط جو ہے فقہا کے پاس، استدلالی جو قوت ہے اور جو دماغی طور پر آپ فقہا کے استدلالات کو پڑھیں تو آپ کو لگے گا کہ کس باریکی کے ساتھ بال کی کھال نکالنے والا ذہن رکھتے ہیں۔ اس سے آپ کو پتہ چلے گا قوت الحجہ، دلیلیں کیسے دی جاتی ہیں۔ اب امام مرغانی کو دیکھ لیجئے، صاحب ہدایہ کو کیسے کیسے استدلال کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے آپ اگر حدیث کے حوالے سے دیکھنا ہو تو نصب الرایہ کو اٹھا کر دیکھیے، امام زیلعی نے کیسے کیسے جوابات دیے۔ ان کا جو طرز استدلال ہے بہت عالمانہ ہے۔ اور نصب الرایہ کے بارے میں یہ بات بتا دوں، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ فقہ حنفی کے ادلہ کا یہ مرجع ہے، یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ تمام مذاہب اربعہ کے ادلہ فقہیہ کا سب سے بڑا موسوعہ نصب الرایہ ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو احادیث الخصوم کا عنوان باندھتے ہیں۔ کیا باندھتے ہیں؟ احادیث الخصوم۔ اگرچہ بعض لوگوں کو تحفظ اس تعبیر پر، احادیث تو ساری احادیث الرسول ہے نا، احادیث خصوم تو نہیں کہہ سکتے۔ بہرحال جو دیگر مسالک کے ادلہ ہیں اس کو ذکر کرنے کے لیے احادیث الخصوم کو عنوان باندھتے ہیں۔ پھر ان کا جو جواب دیتے ہیں امام زیلعی، کس باریکی کے ساتھ، کس گہرائی کے ساتھ، اس کو پڑھنا اور اس سے اندازہ لگانا کہ ہمارے فقہاء اور محدثین کے پاس اللہ تعالیٰ نے کیسی علم کی وسعت و کشادگی اور استدلال کی دقت و باریکی عطا کی۔ بہرکیف تیسرا فائدہ ہے جو آپ لوگوں کو ذکر کرنا چاہیے تھا وہ یہ ہے ضبط اصول الفقہ۔ دیکھیے اصول فقہ آپ پڑھتے ہیں، اس کی تطبیق آپ کہیں نہیں کر پاتے۔ فقہ مقارن اس کی تطبیق کا ذریعہ ہے، اس لیے کہ جب آپ مذاہب مختلف آراء فقہیہ کو ایک مسئلے سے متعلق پڑھیں گے اور پھر اس کے بعد ان کا مقارنہ کریں گے، ان کے منہج استدلال کو دیکھیں گے، وہاں جا کر آپ کو پتہ چلے گا کہ اصول فقہ میں جو استدلالی ضابطے اور قاعدے آپ نے پڑھے تھے، ہمارا کیا ضابطہ ہے، امام شافعی کا کیا ہے، امام مالک کا کیا ہے، امام احمد بن حنبل کا کیا ہے، تب جا کر آپ اس کی تطبیق بھی کر پائیں گے اور مقارنہ بھی کر پائیں گے۔ اب مثال کے طور پر دیکھیے، اصول حدیث کا ایک مسئلہ ہے، ایک اصول ہے جس پر اختلاف ہے شافعیہ کے پاس اور حنفیہ کے پاس، کہ الاعتبار بما روا او بما رأى، الاعتبار بما روا او بما رأى۔ ایک صحابی نے ایک حدیث نقل کی ہے، اب یہاں پر اس کا عمل اس حدیث کے ظاہر کے خلاف ہے، تو ہم اس کے عمل کو حجت سمجھیں گے یا اس کی روایت کو، اس کی رویت کو یا اس کی روایت کو حجت سمجھیں؟ اہم مسئلہ ہے نا۔ تو احناف جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک صحابی جس نے خود یہ حدیث نقل کی ہو تو اس کے امانت اور دیانت اور اس کے عدل کے خلاف ہے کہ اس حدیث پر عمل نہ کرے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے جو اس کا مفہوم سمجھا ہے وہ اہم ہے، اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر اس کا مفہوم وہ سمجھا اور اس کو اس پر محمول کیا۔ دیگر فقہاء اور ائمہ کہتے ہیں کہ اس کے فہم کا اعتبار ہم نہیں کرتے، ہمیں روایت کا اعتبار کرنا ہے، اور اس کا اثر جو ہے کئی فقہی مسائل میں پڑا، سمجھے؟ تو یہ میں بتا رہا ہوں کہ اصول استدلال جو ہیں اس کی تطبیق، اس کی تنفیذ، اس کی تقسیم اور تمثیل اگر آپ کو کہیں ملے گی تو فقہ مقارن مل جائے گی۔ اسی طریقے سے اس پورے دراسہ کے ذریعے سے طالب علم کو یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ مصطلح الحدیث، عربی زبان، اصول فقہ، اصول تفسیر، ان چیزوں کو پڑھنا اور سمجھنا اور ان میں مہارت پیدا کرنا کتنا ضروری ہے۔ اس لیے کہ الناسخ والمنسوخ کا پتہ ہونا چاہیے، تبھی تو آپ یہاں پر مقارنہ کر پائیں گے ادلہ میں، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں
تو ڈھیر سارے فائدے ہیں، چند میں نے آپ کے سامنے یہاں ذکر کیے۔ اب اس کے بعد میں ایک اگلے نقطے کی طرف آپ کو لے چلتا ہوں کہ یہ جو پوری تفصیل ہم نے بیان کی آپ کے سامنے، وہ کس کی تفصیل تھی؟ فقہ مقارن کی۔ اب فقہ مقارن کے مقابلے میں ایک ہے الفقہ المذہبی۔ کیا ہے؟ الفقہ المذہبی، یعنی وہ فقہ جو کسی خاص مذہب پر مبنی ہو۔ تو دیکھیے ہمارے ہاں جو فقہ پڑھانے کا رواج ہے وہ رواج فقہ مذہبی کا ہے بنیادی طور پر۔ اچھا، فقہ مذہبی کے حوالے سے یہ نقطہ بہت اہم اور ضروری ہے کہ تمام فقہاء اور ماہرین اس بات پر اتفاق رکھتے ہیں کہ طالب علم کو ابتدائی مرحلے میں فقہ کو پڑھنے کے لیے فقہ مذہبی سے آغاز کرنا چاہیے، اور جب فقہ مذہبی کے مرحلے سے گزر جائے اور اس کو اچھا فہم اور ان مسائل پر کسی حد تک عبور حاصل ہو جائے تب اس کو فقہ مقارن کی طرف آنا چاہیے۔ اس لیے کہ جب تک آپ ایک فقہ سے واقف نہیں ہیں، آپ ایک سے زائد فقہ کے درمیان مقارنہ کیسے کر سکتے ہیں؟ تو اس لیے فقہ مذہبی کی بہت اہمیت ہے۔ اصل میں فقہ مقارن کا سفر ہی شروع ہوتا ہے فقہ مذہبی سے۔ فقہ مذہبی کی بنیادوں کو پختہ کیجئے اور پھر ایک نئے عالم میں، ایک نئے جہاں میں آپ داخل ہوں گے جو فقہ مقارن کا ہے۔ میں اس کو تدریسی اور نصابی حوالے سے اگر کہوں تو عالمیت اور فضیلت تک کا جو مرحلہ ہے وہ فقہ مذہبی کا ہے۔ فضیلت کے بعد جو تخصص کا مرحلہ ہوتا ہے وہ فقہ مقارن کا ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو آپ حضرات اب اپنے آپ کو فقہ مقارن میں لے کے آئیے اور وہ مزاج و مذاق پیدا کیجئے جو آپ کے اندر فقہ مقارن کی خصوصیات اور اس کے اصول اور ضابطے کی پیروی کرنے کے قابل آپ کو بنا سکے۔ اب میں ایک مقارنہ کرتا ہوں فقہ مذہبی اور فقہ مقارن کے درمیان۔ مقارنہ یہ ہے کہ دیکھیے فقہ مذہبی جو ہے کسی خاص مذہب کے امام یا مذہب کے اقوال پر مبنی اور مرکوز ہے۔ مثال کے طور پر فقہ حنفی ہے، مالکی ہے، شافعی ہے، حنبلی ہے وغیرہ۔ اچھا، میں نے یہاں پر لکھا ہے من ائمۃ المذاہب الاربعہ وغیرہا۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ فقہ مقارن کا دائرہ آپ محدود کر کے صرف مذاہب اربعہ تک رکھ دیں۔ ہو سکتا ہے مقارنہ اس سے آگے بڑھ کر بعض فقہاء جو ان ائمہ کے دور کے ہیں اور مقام میں وہ ان سے کمتر نہیں ہیں، ان کی فقہ آج مدون ہو رہی ہے، ان کی فقہ کو آج مرتب کر کے پیش کیا جا رہا ہے، آپ اس میں مقارنہ کر سکتے ہیں۔ صحابہ کی فقہ ہے آپ کے سامنے، آپ کے کتب خانے میں موسوعۃ فقہ الصحابہ، موسوعۃ آثار الصحابہ، موسوعۃ فقہ عمر بن خطاب، موسوعۃ فقہ عبداللہ بن مسعود، موسوعۃ فقہ علی، موسوعۃ فقہ عبداللہ بن عمر، معاذ بن جبل، موسوعۃ فقہ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ اجمعین۔ یہ موسوعات آج آ چکی ہیں، آپ ان میں مقارنہ کر سکتے ہیں علمی اعتبار سے، فقہی اعتبار سے۔ تو مقارنہ کا دائرہ محدود نہیں ہے۔ اسی طریقے سے فقہ السنہ اور فقہ الشیعہ میں مقارنہ کر سکتے ہیں آپ۔ جیسے شیعہ جو دبستان ہیں وہ ان کے ہاں جو فقہاء ہیں یا جو فقہی مذاہب ہیں، فقہ زیدی ہے، فقہ جعفری ہے، فقہ عبادی ہے، آپ ان میں مقارنہ کیجئے۔ آپ کے کتب خانے میں اس موضوع پر کئی اہم کتابیں موجود ہیں، تو کسی بھی موضوع پر مقارنہ کیا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر ابھی آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کی طرف سے مجموعہ قوانین اسلامی چھپی ہوئی ہے۔ آپ دیکھیے گا کہ پہلے اس میں فقہ حنفی کو ذکر کیا گیا، اور چونکہ ہندوستان میں جو مسلمان آباد ہیں ان میں فقہ شافعی کے پیروکار بھی ہیں، فقہ اہل حدیث کے پیروکار بھی ہیں، اور فقہ شیعہ کے بھی پیروکار ہیں۔ تو جب عدالت میں شریعہ لاء یا پرسنل لاء کا مسئلہ آتا ہے تو اس میں کوئی مسلمان یعنی حنفی بھی جا سکتا ہے، اہل حدیث بھی جا سکتا ہے، کوئی شافعی بھی جا سکتا ہے، کوئی شیعہ بھی جا سکتا ہے۔ تو اسی لیے ہمارے پرسنل لاء بورڈ کے بزرگوں نے یہ طے کیا اور مجموعہ قوانین کے حاشیے میں ان تمام مسائل کو درج کر دیا گیا جس میں ان مذاہب کا اختلاف ہے، ان کا مسلک ذکر کر دیا گیا۔ یہ مقارنہ کی ایک بہترین علمی شکل ہے، عملی شکل ہے جو ہندوستان کے فقہاء نے انجام دیا۔ تو بہرکیف مقارنہ کسی میں بھی ہو سکتا ہے، لیکن بنیادی طور پر وہ ایک فقہ ہو، وہ ایک منہج ہو، وہ ایک مدرسہ فقہیہ ہو، تب جا کر آپ اس میں مقارنہ کر پائیں گے۔ دوسری چیز یہ ہے ذکر الادلہ التي يستدل بها الامام۔ وہ جو مسلک کا مذہب کا امام ہے اس نے جن ادلہ
اسے استدلال کیا ان کو ذکر کرنا، جیسے آپ ہدایہ پڑھتے ہیں مرغینانی کو، آپ بدائع ثنائے پڑھتے ہیں کاسانی سب سے زیادہ حدیث سے استدلال کرتے ہیں ہمارے فقہا میں. تو یہ جو کتابیں ہیں اس میں ایک امام کے اقوال، اس امام کے مستدلات، ان کو جمع کر دیا جاتا ہے. اسی کے ساتھ ساتھ عام طور پر دیگر ائمہ کے اقوال سے تعرض نہیں کیا جاتا ہے، اور اگر کیا جاتا ہے تو ضمن کیا جاتا ہے. پھر اس کے بعد آخر میں نے عنوان ہے، دیکھیے اس میں الغرض من الفقه المذهبي، لا من فقه المذهبي معرفة احکام الفقه تقلیدا لمجتہد، کسی خاص مجتہد کے اجتہادات اور اس کی آراء کی جانکاری حاصل کرنا، یہ فقہ مذہبی کی غرض ہوتی ہے. اب اس کے مقابلے میں جو فقہ مقارن ہے اس کی خصوصیات اگر آپ دیکھیں تو فقہ اقوال ائمۃ اہل السنہ جمیعا وغیرہ، ائمہ اہل سنت کی فقہ اور ان کے آراء کو جاننا یا ان کے علاوہ دیگر کے. اسی طریقے سے ذکر ادلۃ کل قول مع بیان وجہ الاستدلال والمناقشہ، ان میں سے مذاہب اربعہ یا فقہا کے ایک سے زائد فقہا کے اقوال، ان کے ادلہ کا ذکر اور اس کا مناقشہ کیا ہے؟ جیسے صاحب ہدایات جرح کرتے ہیں دیگر مسلک کے ادلہ پر. تیسرا ہے مبناہ علی الاجتہاد والتحقیق، یہ جو فقہ مقارن ہے فقہ مذہبی تقلید اور اتباع پر مبنی ہے، اور فقہ مقارن جو ہے وہ تحقیق اور استنباط پر مبنی ہے، اجتہاد پر مبنی ہے. ما هو الغرض من هذا؟ الغرض منه معرفة احکام الفقہ اجتہادا واستنباطا من الادلہ، ادلہ شرعیہ سے بطور استنباط اور اجتہاد کے احکام شرعیہ سے واقفیت. تو گویا میں نے آپ کو فقہ مقارن کی لغوی اصطلاحی تعریف، اس کا دائرہ کار، اس کی غرض، اس کی خصوصیات، ان تمام چیزوں کو آپ کے سامنے واضح کر دیا. اب ہم آتے ہیں منہج. اگر آپ فقہ مقارن پر کوئی کام کرنا چاہتے ہیں، کوئی مقالہ لکھنا چاہتے ہیں، تو کن اصولوں کی آپ کو پیروی کرنا ہے، کن اصولوں کی آپ کو پیروی کرنا ہے؟ تو وہ عنوان ہے منہج الفقہ المقارن، منہج الفقہ المقارن. تو جیسا کہ میں نے کہا کہ مسائل الاختلاف یہ موضوع علم الفقہ المقارن، یہ بات واضح ہو گئی. اب اس کا منہج کیا ہے؟ منہج جو ہے میں نے 6 نکات یہاں ذکر کیے ہیں، وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. سب سے پہلا ہے عرض اقوال اہل العلم فی المسألۃ الواحدہ، کسی ایک فقہی مسئلے میں اہل علم کے اقوال کو پیش کرنا. مثال کے طور پر آج بہت سے مسائل سے آپ دوچار ہیں، فقہی مسائل ہیں، جیسے ابھی ایک بڑا اہم مسئلہ ہے کہ خلا میں شوہر کی رضامندی شرط ہے یا نہیں. عورت خلا چاہتی ہے تو شوہر اسے قبول کرے تو ٹھیک ہے، بات معاملہ حل ہو گیا. لیکن جب شوہر قبول نہیں کر رہا ہے، ایسی صورت میں کیا ہوگا؟ تو یہ بہت بڑا اہم مسئلہ ہے سماجی اعتبار سے، فقہی اعتبار سے. اور اہم اس لیے ہے کہ ہزاروں خواتین ہیں جو معلقہ کر کے چھوڑ دی گئی ہیں، اور ظالم شوہر نہ انہیں حقوق زوجیت ادا کرتا ہے، نہ ان کے نان و نفقہ کا ادا کرتا ہے، اور نہ ان کو آزاد کرتا ہے. تو ایسی مظلوم خواتین کا مسئلہ حل کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ اس لیے کہ دیکھیں بہت خوبصورت عبارت ہے، میں آپ کو سنا دوں. امام ابن قیم رحمہ اللہ نے اعلام الموقعین میں یہ بات کہی اور مجھے بڑی پسند آتی ہے کہ ان الشریعۃ کلھا عدل، کہ اسلامی شریعت جو ہے وہ سراپا عدل ہے. کیا مطلب ہے؟ کہ اس شریعت کے ذریعے سے یا کسی حکم شرعی کے ذریعے سے بظاہر اگر کسی پر ظلم ہو رہا ہے تو وہ حکم شرعی کی صحیح تطبیق نہیں ہو رہی. بات سمجھ رہے ہیں؟ بہت بڑی بات کہی ہے امام ابن قیم نے، اور ان کا یہ اقتباس مجھے بہت پسند ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ ایک فقہی مسئلہ ہے. کیا کہ خلا میں اگر شوہر کی رضامندی نہ ہو تو پھر ایسی مظلوم اور ستم رسیدہ عورت کا کیا حکم ہوگا؟ تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس اس حوالے سے گنجائش ملتی ہے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا کو بنیاد بنا کر یہ بات کہی ہے کہ ایسی صورت میں یہ کیا جائے گا کہ دونوں کی طرف سے ایک ایک حکم منتخب کر دیا جائے. لڑکی کی طرف سے جو حکم ہو
وہ مہر یا مالی حقوق کی معافی کا مطالبہ کر دے اور شوہر کی طرف سے خلا نافذ کر دے جو اس طرف سے حکم ہوا۔ تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اس میں گنجائش پیدا کی ہے، اور آج امام مالک کا یہ مسلک ہندوستان یا بر صغیر جیسے ممالک میں جہاں اسلامی عدالتیں نہیں ہیں اور دارالقضاء کا نظام الحمدللہ موجود ہے لیکن قوت تنفیذ نہیں ہے، کئی فیصلے ایسے ہوتے ہیں کہ دارالقضاء سے فیصلہ کر دیا جاتا ہے کہ عورت خدا کی مستحق ہے اور فسخ نکاح کر دیا گیا، لیکن شوہر اس کو کورٹ میں جا کے چیلنج کر دیتا ہے۔ حیدرآباد میں ابھی ہائی کورٹ میں یہ بات پیش آئی، یہاں اس مسئلے پر مستقل ہائی کورٹ تلنگانہ ہائی کورٹ نے فیصلہ کیا۔ تو ایسی صورت میں اگر آپ اس مسئلے کو فقہ مقارن کے حوالے سے دیکھیں گے تب آپ کے اندر اس مسئلے کا صحیح فہم پیدا ہوگا۔ تو میں نے کہا عرض اقوال اہل العلم فی المسألۃ الواحدہ، ایک متعینہ فقہی مسئلے میں مختلف اہل علم کے اقوال کو جمع کر دینا، پہلا مرحلہ یہ۔ دوسرا مرحلہ ہے تحدید موضع الخلاف فیہا، یہ بہت دیکھیے تفقہ اپنے اندر پیدا کرنا ہے تو اس مرحلے تک آپ کو پہنچنا ہوگا کہ موضع الخلاف کیا ہے، اس مسئلے میں کس بنیاد پر اختلاف پیدا ہوا۔ اچھا، اس کی جانکاری کیسے ہوگی؟ اس کی جانکاری کے دو طریقے ہیں۔ بعض فقہا ایسے ہیں جنہوں نے پوری دقت اور باریک بینی کے ساتھ اختلافی مسائل میں اس پر روشنی ڈالی ہے کہ یہاں منشأ الخلاف کیا ہے، اور وہ کتاب ہے امام ابن رشد کی بدایت المجتہد۔ کیا نام ہے؟ بدایت المجتہد و نہایت المقتصد۔ یہ کتاب امام ابن رشد کی ہے، ان کی وفات 595 ہجری میں ہوئی، مالکی فقیہ تھے، لیکن حقیقت میں یہ کتاب فقہ مالکی پر نہیں ہے بلکہ فقہ مقارن پر ہے۔ اور ابن رشد کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ ہر مسئلے میں ائمہ اربعہ کے اقوال نقل کرتے ہیں اور اس میں ایک عنوان بناتے ہیں کہ وَمَنْشَأُ الْخِلَافِ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ كَذَا۔ اسی منشأ الخلاف کو خود ابن رشد اور بعض دیگر فقہا سبب الاختلاف بھی کہتے ہیں۔ ادھر اور کما تلاش کرو اس میں سے منشأ الخلاف کوئی عبارت، تو اسی کو سبب الاختلاف بھی کہتے ہیں اور اسی کو کیا کہتے ہیں؟ منشأ الخلاف بھی کہتے ہیں۔ تو منشأ الخلاف کے اس مسئلے میں اختلاف کیوں پیدا ہوا؟ جیسے میں نے ابتدا میں مثال دی تھی آپ کو کہ مسح الرأس کے حوالے سے مقدار کے بارے میں اختلاف ہوا، تو منشأ الخلاف کیا ہے بتائیے؟ با جو ہے عربی زبان میں دو الگ الگ معنوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو اس معنی کے تعدد کا اثر کس پر پڑا؟ فقہی آراء کے تنوع پر۔ بات واضح ہو پائی؟ ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے کئی جگہ امام ابن رشد کہتے ہیں کہ وہ منشأ الخلاف اختلاف الآثار والروایات، کہ منشأ خلاف اس میں کیا ہے؟ احادیث جو نقل کی گئی ہیں وہ الگ الگ معنی کی حامل ہیں۔ تو اس طریقے سے امام ابن رشد جو ہے آپ کو خود بتا دیتے ہیں کہ یہاں پر اختلاف کا سبب کیا ہے، اس کی جانکاری بہت اہم ہے۔ جی، وہ سبب دیکھیے میں نے کہا نا کہ منشأ الخلاف اور سبب الاختلاف یہ دونوں تعبیر استعمال کرتے ہیں ابن رشد۔ اب یہاں ابن رشد کہہ رہے ہیں کہ وسبب اختلافهم في هاتين المسألتين هو خفاء تناول اسم الوجه لهذين الموضعين، کہ وجہ کا اطلاق کہاں تک ہوتا ہے، یہاں تک ہے یا یہاں تک ہے، یہاں سے لے کے یہاں تک ہے۔ تو عربی زبان میں وجہ کے اختلاف میں خود اختلاف ہے، وجہ کے اطلاق میں اختلاف ہے، تو جس نے جو معنی مراد لیا اسی کے اعتبار سے غسل الوجہ کو فرض قرار دیا۔ بات سمجھے؟ تو یہی سبب الاختلاف اور منشأ الخلاف ہے، بہت بنیادی چیز ہے۔ آپ کسی بھی فقہی اختلافی مسئلے پر لکھنا چاہتے ہیں، بولنا چاہتے ہیں، پڑھانا چاہتے ہیں تو اس کی جانکاری کی کوشش کیجیے، اور یہ کتاب سب سے مددگار ہوگی اس میں۔ تیسری چیز ہے بیان سبب الخلاف۔ سبب دیکھیے منشأ الخلاف اور سبب خلاف میں آپ گڈ مڈ نہ کر دیجیے، خلط ملط نہ کیجیے۔ سبب اختلاف کیا ہے؟ مثال کے طور پہ تعدد الروایات والاحادیث، الگ الگ انداز کی روایتیں آئی ہیں۔ اسی طریقے سے منشأ الخلاف جیسے وہاں با شمول اور تبعیض دونوں کے لیے آتا ہے، وجہ کا اطلاق دو الگ الگ طریقے سے کیا گیا ہے، تو ان دونوں میں فرق ہے۔ اب اس کے بعد تین چیز ہو گئے، چوتھی چیز ہے ذکر ادلۃ کل فریق،
فقہ مقارن بغیر ادلہ کے ذکر کے نہیں ہو سکتا. صرف اقوال جمع کرنے کا نام فقہ مقارن نہیں ہے، بلکہ ہر مسلک کے قول اور اس کی دلیل کو ذکر کرنا ہوگا. اس کے بعد ہے بیان ما یرد علی کل دلیل، ہر دلیل کے بارے میں کلام کرنا ہوگا آپ کو. مثال کے طور پر آپ دیکھتے ہیں مرغینانی کو بہت سے امام شافعی کے ادلہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ منسوخ ہے فلاں دلیل کی بنیاد پر یا اس حدیث کی بنیاد پر، اور یہی نسخ کا دعویٰ امام نووی بہت کرتے ہیں. اور آپ میں سے کوئی باحث، کوئی محقق اگر کھڑے ہو اور جہاں جہاں امام مرغینانی نے نسخ کی بات کی ہے ان تمام مقامات کو جمع کرے اور اس پر تحقیق کرے کہ واقعی یہ منسوخ ہے یا نہیں ہے. نووی نے جہاں جہاں اجماع نقل کر دیا ان مسائل کو جمع کیجئے. اجماعات النووی بہت اہم گمبھیر مسئلہ ہے، اس لیے کہ بہت سے وہ مسائل جس میں صحابہ کے دور میں بھی اختلاف رہا، آپ اس پر اجماع کیسے نقل کر سکتے ہیں؟ یا خود احناف میں سے بہت سے لوگوں نے بعض مسائل کو زبردستی مجمع علیہ قرار دیا. تو ہم ان فقہا کی دیانت پر وہ نہیں کر رہے، لیکن اس زمانے میں ہو سکتا تک وہ اختلاف نہ پہنچا ہو، الگ اقوال نہ پہنچے ہوں، وسائل کی کمی تھی. لیکن آج جب آپ کے سامنے وہ کتابیں چھپ کر آ چکی ہیں جو اس زمانے میں ناپید تھی، کامیاب نہیں ناپید تھی، جن تک رسائی ناممکن تھی، تو آپ بتائیے تحقیق کر کے کہ یہ مجمع علیہ مسئلہ ہے یا نہیں ہے. تو یہ کہ ہر دلیل کے اوپر گفتگو کرنی ہے کہ یہ دلیل کس درجے کی ہے، صحیح ہے. مثال کے طور پر حدیث ہے تو مرفوع ہے یا مقطوع ہے یا موقوف ہے، آثار صحابہ میں سے کس میں سے. اسی طرح تحدید القول الراجح، قول راجح کو متعین کرنا، یہ سب سے مشکل کام ہے. اچھا دیکھیے، اس میں آپ کو ڈرنا نہیں چاہیے. یہ ایسا نہیں ہے کہ آپ کوئی نئی فقہ کو ایجاد کر رہے ہیں، آپ اپنے سلف صالح کے اقوال میں سے قول کو منتخب کر رہے ہیں. آپ اس قول کو لینے کی کوشش کر رہے ہیں جو قول قرآن و حدیث اور ادلہ کی روشنی میں آپ کو زیادہ بہتر نظر آ رہا ہے. اور تمام فقہا کا اس بات پر اتفاق ہے کہ جو قول دلیل سے راجح اس کو قبول کرنا ہوگا، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اصل اجماعی مسئلہ تو یہ ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں جو ہے آپ کو قول راجح، لیکن دیکھیے ایک علمی نقطہ نظر سے کسی قول کو راجح قرار دینا اور عملی اعتبار سے کسی قول کو راجح سمجھنا، ان دونوں میں فرق کیا ہمارے علماء نے. تو اس لیے اس کو آپ اتنا گمبھیرتا سے نہ لیجئے، لیکن علمی اعتبار سے یہ ضروری ہے کہ آپ راجح قرار دیں. اور یہ ان مسائل میں آپ کو ہوگا جیسے آپ اگر کسی فقہ اکیڈمی کے سوال نامے پر مقالہ لکھ رہے ہوں، وہاں آپ مجبور ہیں اس لیے کہ وہاں آپ اپنے آپ کو ایک دائرے میں بند کر کے نئے مسائل کو حل کر ہی نہیں سکتے. آپ کا دائرہ، آپ کا افق وسیع ہونا چاہیے، کشادہ ہونا چاہیے. تو بہرکیف یہ ہے. جی، علامہ شاطبی نے ایک بڑی خوبصورت بات کہی ہے، میں آپ سے نقل کرنا چاہتا ہوں. وہ یہ ہے کہ ان النظریات والظنیات لا يمكن الاتفاق علیہا عادتا، کہ جو چیزیں نظری ہیں اور ظنی ہیں ان پر اتفاق کرنا یہ ممکن ہی نہیں. بات سمجھ آئی؟ بہت خوب بات ہے اور خالص فقہی مزاج کی نمائندگی کرتا ہے یہ قول. آپ لوگ شاطبی کو پڑھیے، الموافقات تو ماشاءاللہ بہت علمی کتاب ہے، لیکن ابھی قطر سے تہذیب الموافقات کے نام سے کتاب چھپی ہے. اس میں انہوں نے کیا کیا، موافقات کو ذیلی عناوین لگا کر اور اس کی ترتیب کو بہتر کر کے اور اس میں تعلیقات کر کر کے اس کو آسان بنانے کی کوشش کی ہے. تو بہرکیف اس کو یاد رکھیے گا کہ ان النظریات والظنیات لا يمكن الاتفاق فيها عادتا. ٹھیک ہے، اب اس کے بعد بیان سبب الترجیح. آپ جس قول کو بھی ترجیح راجح قرار دیں، سبب ترجیح بتانا چاہیے. یہ نہیں کہ ہم نے حضرت سے سنا تھا اس لیے ہم اس کو راجح قرار دے رہے ہیں، یہ کوئی سبب ترجیح نہیں ہے، نہ یہ دلیل ہے نہ دلیل ترجیح ہے، بلکہ ادلہ شریعہ کی روشنی میں آپ کو اسے راجح قرار دینا ہوگا. یہ جو آپ کی لائبریری میں بہت سے فقہی مسائل پر دکتورا اور ماجسٹیر کے اطروحات اور مقالات موجود ہیں، اسے پڑھیے. وہاں آپ دیکھیں گے کہ کس طریقے سے وہ فقہی اقوال میں مقارنہ کرتے ہیں اور پھر ترجیح دیتے ہیں کہ ہمارے نزدیک یہ راجح ہے. مثال کے طور پر میں ایک عام فقہی مسئلہ بتاؤں. آپ میں سورہ حج پڑھ رہا تھا، تلاوت کر رہا تھا، تو آپ کو پتہ ہے کہ سورہ حج میں 2 سجدے تلاوت ہیں، ایک متفق علیہ ہے، ایک میں اختلاف. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک دوسرا جو ہے وہ آیت سجدہ ہے اور اس میں سجدہ ہے. تو اگر آپ یہ محسوس کر رہے ہیں دلائل کی روشنی میں کہ ہاں یہ رائے راجح ہے، تو آپ اس پر عمل کر لیجئے، کیا مذائقہ ہے؟ اس لیے کہ اگر کر لیں گے گناہ تو نہیں ہے.
حنفیت ٹوٹ تو نہیں جائے گی کرنے میں؟ بتاؤ، اگر کر لیا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور اس سے آپ کی حنفیت پہ کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے، اور اس سے گناہ بھی نہیں ہونا آپ نے۔ بہرحال سجدہ کر رہے ہیں کہ عبادت ہے، ثواب تو بہر کیسے ملے گا آپ کو؟ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ ایسے مسائل جس میں تعدد اقوال ہے اور ادلہ دونوں طرف سے نصوص میں سے، تو اس میں ہمیں تشدد اور تعصب اور تہذب کی گنجائش نہیں ہے۔ دیکھیے قرآن کی بات ہم نے کی شروع میں، امام ترمذی کی سنن اٹھائی ہے، انہوں نے سنن ترمذی میں حج قرآن اور حج افراد، حج تمتع، ان تینوں کے ادلہ کو ذکر کرنے کے بعد عبداللہ بن مبارک کا قول نقل کیا ہے، امام عبداللہ بن مبارک کا، کہا کہ من تمتع فاحسن ومن قارن فاحسن ومن افرد فاحسن۔ بات سمجھ آئی؟ جس نے بھی ان تینوں میں سے کوئی بھی عمل کیا وہ سنت کے عین مطابق ہے، اس سے اختلاف کی گنجائش ہے۔ تو اختلافی مسائل میں سلف کی ایک روش یہ بھی رہی ہے کہ جہاں اختلاف صرف ترجیح کا ہو، ان مسائل میں تشدد و تعصب نہیں برتتے تھے بلکہ توسع پر اس کو محمول کرتے تھے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ عبداللہ بن مبارک اہل سنت کے امام ہیں نا بھائی، ٹھیک ہے۔ تو بہرکیف یہ وہ بنیادی باتیں تھیں جو فقہ مقارن کے ضابطے ہیں، اور اسٹیپ بائی اسٹیپ، مرحلہ بمرحلہ فقہ مقارن کا سفر کیسے آپ طے کریں، اس کی طرف یہ 6 نہیں بلکہ 4 اور 3 7 مرحلے ہم نے آپ سے ذکر کیے۔ اب آگے بڑھتے ہیں، وہ یہ ہے، امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی اچھی بات کہی کہ ان انحصار المذاہب فی الاربعہ کان بعد ال500۔ 5ویں صدی ہجری کے بعد 4 فقہی مذاہب پر انحصار کا رواج پڑا۔ 5ویں صدی ہجری سے پہلے ایسا نہیں تھا کہ لوگ کہیں کہ بس یہی 4 مذہب، اس کے سوا کوئی نہیں، بلکہ ان ائمہ اربعہ کے علاوہ 1 درجن یا 2 درجن کے قریب ائمہ ایسے تھے جو ائمہ مجتہدین میں شمار ہوتے، ان کا اپنا منہج استدلال تھا، ان کے اصول الوضع والاستنباط تھے۔ تو یہ بہت بنیادی بات ہے۔ تو دیکھیے، یہ سمجھنا کہ اہل سنت کی فقہ صرف مذاہب اربعہ میں محدود ہے، یہ خلاف واقع بات ہے۔ 5 صدی ہجری معمولی بات تو نہیں ہے، 500 سال تک جو سلف صالح کا دور تھا، خیر القرون کا دور تھا، وہاں یہ نہیں سمجھا گیا تھا کہ فقہ اسلامی صرف 4 مذاہب میں منحصر ہے۔ تو اس نقطے کو ضرور ذہن میں رکھیے گا، علامہ سیوطی کا یہ قول ہے۔ اب اس کے بعد یہ سوال ضرور پیدا ہوتا ہے کہ تمام جو پچھلے مذاہب تھے اور ائمہ مجتہدین اس دور کے تھے، آخر ان کی فقہ کہاں چلی گئی اور فقہ اربعہ کیوں رہ گئی صرف؟ اس کے چند عوامل 2-3 میں آپ کے سامنے ذکر کر دوں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے تبنی هذه المذاہب من قبل الخلفاء والامراء، کہ مختلف اپنے علاقے کے خلفاء جو تھے، حکمران جو تھے مسلمان، انہوں نے کسی ایک مذہب کو اپنے سرپرستی میں لے لیا۔ مثال کے طور پر ہارون رشید کا دور ہے، ان لوگوں نے امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کو چیف جسٹس بنایا، قاضی القضات۔ اب ظاہر ہے جب قاضی القضات تھے تو انہی کی فقہ وہاں تک پہنچتی جہاں تک ان کی خلافت تھی۔ اسی طرح مغرب اور مراکش وغیرہ کے علاقے میں فقہ مالکی تھی، اور مالکیہ وہاں سے ہجرت کر کر کے آتے تھے مدینہ، اور امام مالک سے سیکھتے تھے اور پھر جا کر اپنے علاقے میں اس کی تبلیغ اور اس کی تنفیذ کرتے تھے۔ تو اس علاقے میں فقہ مالکی کو حکومت کی سرپرستی حاصل رہی تو وہاں فقہ مالکی نافذ ہوئی۔ اسی طرح حجاز میں فقہ شافعی رہی، اور اخیر دور میں فقہ حنبلی کو یعنی سعودی حکمرانوں نے، آل سعود نے منتخب کیا۔ اور اس غلط فہمی کو ذہن سے نکال دیجئے کہ سعودی حکمران وہ کسی مذہب یا کسی مسلک کے متبع نہیں ہیں، بنیادی طور پر وہ فقہ حنبلی کی پیروی کرتے ہیں، لیکن بغیر تعصب اور تشدد کے۔ جہاں ان کو محسوس ہوتا ہے اس میں تنگی ہے تو وہ دیگر فقہ سے استفادہ کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر حج کے بہت سے اہم مسائل ہیں جس میں ان لوگوں نے فقہ حنفی سے استفادہ کیا اور فقہ حنبلی کو چھوڑ دیا۔ معاملات مالیہ کے حوالے سے اکثر مسائل ہوئے جس میں فقہ حنفی سے استفادہ کیا جا رہا ہے، چونکہ فقہ حنفی میں اس میں وسعت ہے۔ اور آپ حضرات کو شاید یاد ہو، میرا جو پہلا محاضرہ تھا فقہ حنفی کی خصوصیات پر اس سال، تو اس میں ہم نے فقہ حنفی کی جو 2 بنیادی خصوصیات بتائی تھی، اس میں ایک تھا الحریہ، کہ فرد کی آزادی، اس کا فقہ حنفی میں بہت لحاظ ہے۔ اب میں ایک مسئلہ آپ ہی لوگوں کے لیے آج پڑھ رہا تھا
کہ قاضی کی حیثیت سے کسی عورت کی تنصیب ہو سکتی یا نہیں ہو سکتی، عورت قاضی بن سکتی یا نہیں، ٹھیک ہے؟ فقہ مالکی، فقہ حنبلی، فقہ شافعی، فقہ حنبلی، امام ظفر احناف میں سے، ان سب کی رائے یہ ہے کہ عورت قاضی نہیں بن سکتی۔ دوسری رائے یہ ہے کہ تمام امور میں عورت قاضی بن سکتی ہے، حسن بصری وغیرہ کا قول ہے، ابن جریر طبری کا قول ہے۔ اور تیسری رائے جو ہے، جو امام ابو حنیفہ کی اور فقہ حنفی کی متفق رائے ہے، وہ یہ ہے کہ حدود اور دم جو ہے اس کے علاوہ میں قاضی خاتون بن سکتی ہے، اس کا قضا نافذ ہوگا، اور جو اس کو قاضی بنائے گا وہ گناہگار بھی نہیں ہوگا۔ اور جو پہلی رائے بیان کی میں نے، اس میں یہ بات کہی گئی جو قاضی بنائے گا وہ بھی گناہگار ہوگا، اس کا قضا بھی نافذ نہیں ہوگا۔ تو یہ جو الحریہ شخصیت ہے اس کا بہت لحاظ ہے۔ دوسری خصوصیت میں نے بتائی تھی کہ معاملات مالیہ کے متعلق امام ابو حنیفہ کا جو شعور تھا وہ سب سے فائق تھا، اس لیے کہ امام ابو حنیفہ نے اپنی عمر عزیز کا ایک بڑا حصہ تاجروں کے درمیان اور تجارت گاہوں میں گزارا۔ تو وہ جو خبرہ تھا ان کے پاس، وہ جو تجربہ تھا ان کے پاس، اس نے ان کے اندر ملکۃ الفقہ المالی کے حوالے سے ان کو وہ ملکہ عطا کیا جو دیگر فقہاء کو شاید نہ ہو پائے، کیونکہ اس کا تعلق ممارسہ سے، تعامل سے، تفاعل سے۔ تو یہ دو خصوصیات میں نے آپ کے سامنے ذکر کی۔ تو پہلی خصوصیت یہ ہے کہ خلفاء نے اس کی سرپرستی کی، دوسری کہ اس فقہ کے علماء کو منصب قضا پر نافذ کیا گیا، اور منصب قضا اصل میں اسلامی امور کا سب سے اہم ترین منصب تھا۔ تیسری چیز یہ ہے کہ علمی میدانوں میں ان مدارس فقہیہ کے اہل تصنیف اور اہل علم کو ایک خاص مقام حاصل ہوا۔ اب مثال کے طور پر امام ابو حنیفہ کو اگر ابو یوسف اور محمد بن حسن شیبانی میسر نہ آتے تو فقہ حنفی کا وجود ختم ہو چکا ہوگا، اس لیے کہ امام حنیفہ کی پوری فقہ کو مدون کیا ان دونوں شاگردوں نے۔ امام مالک کو ان کے پاس خاص شاگرد میسر نہ آتے، امام شافعی کو میسر نہ آتے تو ان کی فقہ آج ختم ہو چکی ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان فقہاء کو یا ان مذاہب اربعہ کے بقا کے لیے ان کی قسمت میں ایسے افراد رکھے جنہوں نے تصنیف، تالیف، تحقیق اور تدوین کے ذریعے سے ان مسالک کو بچا لیا۔ دیگر جو ائمہ تھے ان کو ایسے شاگرد میسر نہ آئے جو ان کی فقہ کو مرتب کرتے، اس پر شرح و بحث سے کلام کرتے، اس کا جواب دیتے، ان کے ادلہ پر بحث و نقاش کرتے۔ اور آخری بات یہ ہے کہ قدر اللہ نے یہ مقدر کر رکھا تھا کہ ان مذاہب کی پیروی کی جائے، اور ہمارے وہ بیچارے سادہ لو اور یہ کہیے کہ جہالت ہے یہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ائمہ اربعہ کی تقلید شرک ہے، تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کے لیے ان ائمہ کے شرک کو گوارا کیا؟ نعوذ باللہ، یہ تو اللہ کا فیصلہ تھا کہ اللہ نے پوری امت کو جو ہے ان چاروں مذاہب کا پیروکار بنا دیا، اور اس طرح اپنی دین اور شریعت، کتاب و سنت کی پیروی کا ایک راستہ پیدا کیا۔ تو بہرکیف یہ ہو گیا۔ جو فقہ تھے اس کی تصویر لے لیجیے آپ لوگ، اس میں حسن بصری اپنے آپ میں ممتاز فقیہ تھے، مجتہد تھے، عبد الرحمن الاوزاعی تھے، سفیان الثوری تھے، لیث بن سعد تھے، مالک بن انس الاصبحی تھے، سفیان بن عیینہ ہیں، امام محمد بن ادریس الشافعی ہیں، اسحاق بن ابراہیم المروزی ہیں، ابراہیم بن خالد الکلبی ابو ثور کے نام سے مشہور ہیں، امام احمد بن حنبل ہیں، داؤد بن علی المشہور بداؤد الظاہری ہیں، محمد بن جریر الطبری ہیں۔ یہ تمام لوگ وہ ہیں جو اپنے اپنے دور میں ائمہ مجتہدین میں سے تھے، اور انہوں نے مستقل استنباط کیا، اور ان کے علاوہ ایک دراز فہرست ہے، یہ چند نام ہم نے آپ کے لیے منتخب کیے۔ اب اس کے بعد اگلے موضوع کی طرف چلتے ہیں، فقہ مقارنہ کی کتابیں کیا ہیں؟ فقہ مقارنہ کی کتابیں کیا ہیں؟ تو تین طرح کی کتابیں آپ کو فقہ مقارنہ کے حوالے سے ملے گی۔ ایک ہے الکتب المذہبیہ، خالص کسی ایک فقہ میں لکھی گئی فقہی کتابیں، میں نے مثال دی الکاسانی کی بدائع ہے، یا مرغینانی کی ہدایہ ہے وغیرہ، یا یہ کہ متن ابی شجاع ہے، المہذب فی فقہ الامام الشافعی ہے، الخلیل فقہ مالکی میں ہے، مسائل الامام احمد امام احمد کی فقہ پر ہے۔ تو امام احمد کی ایک اور کتاب ہے الروض المربع فقہ حنبلی میں، ٹھیک ہے۔ تو یہ وہ کتابیں ہیں جو ایک خاص مذہب کے لیے، خاص دبستان فقہ کے لیے لکھی گئی، لیکن اس میں دوسرے مذہب کا ذکر کیا گیا ہے، ضمن ذکر کیا گیا۔ دوسرے ہے کتب الخلاف، وہ کتابیں جن کا منشا اور مقصد اختلاف الاقوال والآراء کو جمع کرنا تھا، اور اسی منشے کے تحت وہ کتابیں لکھی گئی۔ ایسی کئی کتابیں میں آگے ذکر کر رہا ہوں۔ تیسری کتاب ہے الکتب الحدیثہ،
یعنی معاصر اور جدید کتابیں. مثال کے طور پر الفقہ الاسلامی وادلتہ ہے، معاصرین میں سے ڈاکٹر وہبہ زحیلی رحمہ اللہ نے کتاب لکھی اور حیدرآباد تشریف لا چکے ہوں. تو ڈاکٹر وہبہ زحیلی کی یہ کتاب جو الفقہ الاسلامی وادلتہ ہے، آپ پڑھتے ہیں، اس سے استفادہ کرتے ہیں؟ آپ لوگ ہاتھ اٹھائیے کون کون استفادہ کرتے ہیں. کسر اللہ امثالکم ووفق الجمیع انشاءاللہ. اب آپ دیکھتے ہیں کہ ایک ایک مسئلے میں شیخ وہبہ زحیلی رحمہ اللہ نے مذاہب اربع اور مذاہب ثمانیہ کا بھی ذکر کیا. یعنی چاروں مذاہب کے علاوہ بسا اوقات وہ فقہ جعفری، فقہ زیدی، فقہ کیا بولو گے اباضی، تو دیگر فقہ کا بھی ذکر کرتے ہیں. تو یہ بھی الکتب الحدیثہ لفقہ المقارن ہے، فقہ مقارن کی معاصر کتابیں. مثال کے طور پر حضرت مولانا کی کتاب ہے قاموس الفقہ اردو میں، یہ فقہ مقارن کی بہترین مثال ہے کہ فقہ حنفی کے ساتھ ساتھ حضرت مولانا نے فقہ مالکی، فقہ شافعی، فقہ حنبلی ان کا بھی ذکر کیا اور کہیں کہیں ترجیح بھی دیے. ٹھیک ہے، تو یہ تین طرح کی الگ الگ کتابیں ہیں. میں ان تینوں کتابوں کا مختصر تعارف کراتا چلتا ہوں. ابرز المؤلفات فی فقہ المقارن. قدیم فقہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ اس عہد عباسی میں اس کا آغاز ہوا تھا، اور اگر اس سے آگے بڑھیں، یعنی مورخین جو فقہ مقارن کے ماہرین انہوں نے عہد عباسی کہا ہے، لیکن میں تو یہ کہتا ہوں کہ امام ترمذی کی کتاب السنن وہ خود اس پر لکھی گئی ہے. امام طحاوی کی کتاب فقہ مقارن پر ہے، جو امام طحاوی کی جو کتاب ہے مختصر الطحاوی، ٹھیک ہے، تو اس میں جو ہے انہوں نے دیگر فقہ کے بھی اقوال ذکر کیے. تو بہرکیف اختلاف العلماء مروزی کی جو ہے 294 ہجری یعنی تیسری صدی ہجری کی کتاب ہے، اور انہوں نے اس موضوع پر کتاب لکھی. پھر آگے آئیے ابن جریر طبری کی اختلاف الفقہ ہے، وہ دیکھیے 310 ہجری میں ان کی وفات ہے. اسی طریقے سے ابو جعفر الطحاوی کی مختصر الطحاوی نہیں، اختلاف الفقہ ہے امام طحاوی کی، وہ جو ہے 321 ہجری کے سن وفات ہے. اسی طرح ابو بکر جساس نے اس کا اختصار کیا ہے، یہ اختلاف الفقہ طحاوی کی، وہ اسی موضوع پر ہے. ایک کتاب ہے الاشراف علی مذاہب العلماء ابن منذر کی، یہ 318 میں ان کی وفات ہے، یہ دیکھیے اسی موضوع پر ہے. تأسیس النظر دبوسی کی ہے، 430 ہجری میں ان کی وفات ہے، یہ اس موضوع پر ہے. ابن حزم کی المحلہ وہ فقہ مقارن پر ہے، مذاہب اربعہ کا اور ان کے اقوال کا ذکر کرتے ہیں. اسی طرح الافصاح ہے، حنبلی فقیہ ہے، ان کی کتاب ہے. پھر ابن رشد مالکی جو 595 ہجری کی وفات ہے، ان کی یہ بدایت المجتہد ہے. اور اس کے بعد دیکھیے المغنی لابن قدامہ. میں آپ تمام سے گزارش کروں گا کہ کسی فقہی مسئلے پر اگر لکھیں تو المغنی لابن قدامہ کا بھی مطالعہ کیجئے اور بدایت المجتہد کا بھی مطالعہ کیجئے. یہ دونوں حضرات بغیر کسی بخالت و تعصب کے مذاہب اربعہ کے ادلہ پیش کرتے ہیں. بعض لوگوں کا منہج اس میں تھوڑا سا مختلف ہوتا ہے کہ اپنے مسلک کی قوی تر ادلہ پیش کر دی، دوسروں کی کمزور، اور بہرحال ایسی دلیلوں کو ذکر کیا جس میں جان نہ ہو. لیکن یہ دونوں حضرات اس کا اہتمام کرتے ہیں کہ ہر مذہب کی جو معتبر قوی تر دلیل ہے اس کو ذکر کیا جائے. اور ساتھ میں المغنی لابن قدامہ میں بھی آپ دیکھیں گے کہ منشأ الخلاف یا سبب الاختلاف ذکر کرتے ہیں. اس سے آپ کے اندر تفقہ پیدا ہوگا. لیکن ایک بات یاد رکھیے، ان تمام تر تفصیلات اور اہمیت کے ساتھ اس لیکن کو یاد رکھیے گا. وہ لیکن یہ ہے کہ جب آپ فقہ مقارن پر قلم اٹھائیں یا کسی مسئلے میں فقہ مقارن سے مدد لیں تو ان کتابوں کا حوالہ نہ دیجیے گا. آپ جب فقہ حنفی کو نقل کریں تو فقہ احناف کے جو مصادر ہیں ان سے استفادہ کیجیے. فقہ مالکی کے جو مصادر ہیں براہ راست ان سے استفادہ کیجیے. فقہ شافعی اور حنبلی کے مصادر سے استفادہ کیجیے. یہ علمی خلل یا خلل منہجی سمجھا جائے گا کہ آپ فقہ حنفی کا حوالہ المغنی سے دے رہے ہو اور فقہ شافعی کا حوالہ جو ہے بدایت المجتہد سے دے رہے ہو. یہ منہجی اعتبار سے درست نہیں. تو آپ یہ کتابیں آپ کی رہنمائی کریں گی اصل مصادر تک. آپ وہاں تک پہنچیں ان سے استفادہ کرتے ہوئے، لیکن اصل مصادر پر ہمیشہ نگاہ رہنی چاہیے. اب اس کے بعد جو کتابیں مشہور ہیں میں نے ان کی یہاں پر تصویریں لگا دی ہیں جن کا آپ کو ذکر کیا ابھی. دیکھیے اس میں اختلاف العلماء ہیں، اختلاف علماء الانصار، مختصر اختلاف فی العلماء، بدایت المجتہد المغنی ہے. معاصر کتابوں میں الفقہ الاسلامی وادلتہ ہے. الموسوعہ الفقہیہ الکویتیہ بہت عمدہ کتاب ہے، اور کسی بھی فقہی موضوع پر سیر حاصل فقہی بحث دیکھنی ہے تو اس کے لیے کتاب بہت اہم ہے.
اور اس میں انہوں نے، آپ مقدمہ پڑھیے گا الموسوعہ فقہیہ کا، تو اس میں اہل سنت کے مذاہب کے ساتھ ساتھ دبستان شیعہ جو ہے فقہی دبستان، ان کا بھی ذکر کیا گیا ہے، تو اس سے آپ استفادہ کر سکتے ہیں۔